الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب انفیاء دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان زائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد اسلام ماتات خلفائے راشدین ایمان ما محبت آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ تمام لوگ حضور علیہ السلام کے غلام تشریف فرمائیں۔ تو اس دنیا میں آنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اس دنیا میں آئیں اور ہم کسی دنیا دار کمینے کی ہم نوکری کریں یا اس کی ہم چاکری کریں۔ میں اور آپ اگر اس دنیا میں آئیں تو فقط اپنے آقا و مولا حضور علیہ السلام کے غلامی کے لیے آئیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آقا و مولا حضور علیہ السلام کی غلامی کرنی ہے، کریں گے جی انشاءاللہ انشاءاللہ اور پورے ڈٹ کر آقا و مولا کی عزت ناموس پہ پیرا دینا انشاءاللہ۔ حضرت صاحب نے بڑا مدلل اور بڑا اچھا انہوں نے بیان کیا۔ آپ نے بتایا کہ میں خطیب بھی نہیں، بیان بھی نہیں، آپ تو خطیب بھی ہیں اور آپ نے بیان بھی بڑا اچھا کیا، عالم بھی ہے، میں تو کچھ بھی نہیں، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ایک دل کے درد کی ایک بات آپ کے سامنے رکھ کے لے کے جا رہے ہیں اور کثیر تعداد میں علماء کرام بھی تشریف فرمائے، جلوہ گر ہیں، آپ لوگ بھی بیٹھے، تو اتنی سی گزارش آپ کی خدمت میں ضرور ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسی بات لگے نا کہ جناب یہ بات تو بڑی سیاسی ہوگی ہے، یہ بات تو کوئی ایسی ہوگی مفاداتی، تو پھر حضرت ہمارے فرماتے تھے کہ جنے کا پتہ ہی میدان کے اندر لگتا ہے۔ سندھی تے جٹکی کا لیا ہے کہ میدان لگا، جس کو کوئی اعتراض ہو میدان کے اندر کھڑا ہو، پھر وہ مجھے یہ کہے کہ جناب جی آپ نے بیان کیا، یہ کہاں سے کیا، تو اس کا دلیل دینا، اس کا حوالہ دینا ہمارا کام، لیکن ہمارے چلے جانے کے بعد کوئی بندہ یہ نہ کہے جناب انہوں نے کس طرح بات کی، تو اس لیے جس کو بھی اعتراض ہے وہ خطاب کے دوران تقریر کے دوران اس سے کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے جناب؟ اب جناب سنیں، آقا و مولا کی عزت ناموس کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ سب لوگ برادریوں والے بیٹھے، کوئی چودھری بیٹھا، کوئی جٹ بیٹھا، کوئی گجر بیٹھا، کوئی راجہ، کوئی رانا، کوئی راٹھور، کوئی میکن، کوئی عوان، تم سبھی کچھ ہو، یہ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ آج جہاں آپ بتا رہے بہت سے بڑے بڑے لوگ زمیندار بھی بیٹھے، نمبردار بھی بیٹھے، لیکن خدا کی قسم ذمہ داری بھی وہی ہے، زمین بھی وہی ہے جو محمد عربی کے لیے کام ہے، اور جو مولوی بیٹھے مولویت بھی وہی ہے جو آقا و مولا کی عزت ناموس کے لیے کام ہے، کتابیں پڑھنا پڑھانا بھی وہی جو اللہ اللہ کے رسول کے لیے کام ہے، جوانی بھی وہی ہے جو محمد عربی کے لیے دین کے لیے کام ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جس وقت تک کہ وہ اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچوں، مال و متاع، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر وہ مجھ محمد عربی سے پیار نہ کرتے۔ اب یہ آپ لوگ خود فیصلہ کریں، اپنے دل کی طرف آپ نگاہ کریں کہ آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے بیوی بچوں، ماں باپ، اپنا مال و متاع، اپنے زمیندارہ، اپنے دکانداروں سے اور اپنی تجارت سے ہر چیز سے بڑھ کر وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے وہ پیار کرتے ہیں۔ تو محبت ہے نا آقا و مولا سے ہر چیز سے بڑھ کر انشاءاللہ آقا و مولا حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت جو ان سے وہ بڑھ چڑھ کر کرنی۔ علماء کے لیے بات جو رسول اللہ کی عزت ناموس کا مسئلہ تو بہت آگے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ آقا و مولا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ جب بد عقیدگی ظاہر ہو جائے گی، مطلب کہ بہت سی بدعات کا ظہور ہو جائے گا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دور میں میرے جو صحابہ ہیں
ان کی عزت ناموس کے اوپر حملے شروع ہو جائیں گے. جیسے آج کچھ کالے بھونگتے ہیں نا صحابہ کے بارے میں, حضور نے فرمایا کہ اس دور میں جب بدعقیدگی کا بھی اظہار ہو جائے گا اور پھر مجھ محمد عربی کے جو چمکتے تارے ہیں نا صحابہ کرام, ان کی بھی عزت کے اوپر حملہ ہو جائے گا, تو پھر علماء کے اوپر لازم ہے, ان کے اوپر فرض ہے کہ وہ پورے جاہو جلال کے ساتھ اپنے پورا علم کا اظہار وہ کریں اور میدان عمل میں آ جائیں. بے شک. اور اگر وہ میدان عمل میں نہیں آئیں گے سینہ تان کر, تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر ان علماء کے اوپر اللہ کی بھی لعنت. بے شک. حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر ان کے اوپر فرشتوں کی بھی لعنت. حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر جتنے بھی انسان ہیں ان کی بھی ان کے اوپر لعنت. تو یہ عزت ناموس کا مسئلہ, صحابہ کی جو عزت ناموس ہے, صحابہ کے لیے جو نہ نکلے تو اس کے لیے اتنی سخت وعید ہے کہ اللہ کی بھی اس کے اوپر لعنت, پھر فرشتوں کی بھی اس کے اوپر لعنت, پھر انسانوں کی بھی اس کے اوپر لعنت. اور حضور نے فرمایا کہ اس دن کے بعد اس مولوی کے, اس عالم کے اور اس پیر صاحب کے نہ فرض قبول ہوں گے نہ نوافل قبول ہوں گے. تو جو ناموس صحابہ کے لیے نہ نکلے تو اس کے نہ فرض قبول نہ اس کے نفل قبول, اور اس کے اوپر اللہ کے فرشتوں کی اور انسانوں کی لعنت. تو جو بندہ رسول اللہ کے دین کے لیے نہ نکلے اور آقا و مولا کی عزت کے لیے نہ نکلے, پھر آپ سب ماں بہن بیٹیوں والے بچوں والے آپ بیٹھے, آپ بتاؤ کہ ایک انسان کے ساتھ, ایک مسلمان کے ساتھ کم سے کم 5, 10, 15 یا 20 عورتوں کی عزت اس کے ساتھ جڑی ہے. یعنی ایک جڑا جو آپ بیٹھے, ایک آپ کی ماں جس سے آپ پیدا ہوئے, پھر آپ کی بہنیں, پھر اگر آپ کی شادی ہو گئی ہے تو آپ کی بیوی, پھر آپ کی بیٹیاں. تو ہمارے جیتے جی ہمارے اندر اتنی غیرت ضرور موجود ہے کہ میرے اور آپ کے جیتے جی کسی کے اندر یہ جرت کوئی نہیں کہ کوئی ہماری ماں بہن بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے. بتاؤ جس گاؤں میں کوئی ہماری ماں بہن بیٹی کی طرف دیکھ سکتا ہے؟ کسی کی اتنی جرت کوئی نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس کا غیرت والا باپ, اس کا بیٹا, اس کا بھائی, اس کا شوہر زندہ ہے. اس کے جیتے جی ہم اس کی ماں بہن بیٹی بیوی کی طرف نہیں دیکھ سکتے. اور یہ میرے اور آپ کے اندر اتنی غیرت تو ضرور موجود کہ میرے اور آپ کے جیتے جی کوئی ہماری ماں بہن بیٹی کی طرف نہ دیکھ سکا, اور میرے اور آپ کے جیتے جی کوئی میری آپ کی ماں بہن بیٹی کا خاکہ کارٹون نہ بنا سکا. اور پھر آخر کیا وجہ, میرے اور آپ کے جیتے جی پورے ملک پاکستان میں 20 کروڑ سے زائد مسلمان موجود, پوری دنیا کے نقشے پہ 1.5 ارب سے زائد مسلمان موجود, پھر ہمارے جیتے جی ہمارے آقا و مالک و مختار کے خاکے کس طرح بن گئے. پھر ہمارے اور آپ کے جیتے جی پچھلے 10 سالوں میں 50 لاکھ سے زائد خاکے کس طرح بن گئے. پھر میرے اور آپ کے جیتے جی ہمارے آقا و مولا ہمارے نبی مالک و مختار کے خاکے بنا کے فرانسیسیوں نے اس طرح خاکے شائع کس طرح کر دیے. تو اس لیے پوری جرت اور پوری قوت کے ساتھ نکلنا ہے. 16 تاریخ آخری تاریخ ہے, 17 تاریخ انشاءاللہ اگر میدان لگانا پڑا تو پھر یہ دنیا دیکھے گی کہ یہ محمد عربی غلام اس سائیوال کی زمین سے, چیچا فطری کی زمین سے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگائیں گے اور محمد عربی کے عقیدہ ختم نبوت اور اپنے نبی کی عزت ناموس کے پہرے داری کے لیے انشاءاللہ میدان عمل میں یہ ضرور آئیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 لبیک لبیک. اگر یہ کسی کو غلط فہمی, اس لیے شرافت کے ساتھ بالکل مخلصانہ, عاجزانہ, دوستانہ یہ مشورہ ہے کہ وہ جو خنزیر ہے فرانسیسی کتا, اس کے سفیر کو فوری ملک سے باہر نکالا جائے. تحریک لبیک کے اس مطالبے کے ساتھ ہے نا آپ انشاءاللہ. جہت اس شرافت کے ساتھ نکالتے تو ٹھیک, نہیں تو تمہیں آگے کوئی غلط فہمی. اس سے پہلے تمہارا پالا پڑا لڑکے نچوانے والوں کے ساتھ, اور ٹھیک چوک میں ماں بہن بیٹی کے مجرے کروانے والے اور ہیں, اور فیض آباد کی سرزمین پر 22,000 شہید کھا جانے کے بعد کلیشی گوفوں کی گولیوں کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو کے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک لبیک
बात के حضرت इंशाल्लाह। سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نا آقا و مولا سے عرض کی کہ یا رسول اللہ کوئی ایسا حکم فرما دے کہ آپ کے چلے جانے کے بعد بھی مجھے کوئی پریشانی کوئی نہ ہو، میں بالکل اس طرح سیدھا تیر ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے سفیان جب تم نے اپنی زبان سے یہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پھر تیرے تے فرض ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، سامان ادھر سے آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے، پوری دنیا ہل جائے، لیکن سفیان تو نے بالکل ڈٹ کے کلمے کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ ہاں رسول اللہ کا غلام غیرت والا ہوتا ہے، ہم ہیں قادری، اور قادری اور رضوی کبھی بے غیرت نہیں ہوتے۔ قادری تو وہ ہے کہ ہو سامنے شیطان تاثیر اور وقت کا گورنر بھی آ جائے تو ممتاز قادری کم سے کم سٹائز گولیاں ضرور مارتا ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ من سب نبیًا من سب نبیًا قتلوا 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 ہم نے لکھی ہے یہ بات کتاب میں کمال کی، تو یہ نہیں سمجھنا کہ سارے مولوی ایک جی ہوندے نے، ٹھیک ہے؟ آپ نے لکھا ہے کہ شیر اور شیر لکھنے میں ایک طرح ہے، فرق اتنی ہے شیر نو بندہ کھا جاندہ ہے تو شیر بندے نو کھا جاندہ ہے۔ ایک مولوی وہ بھی ہے کہ جس نے منہ تے اتنے چڑھ ماری اس کنجری نے، ایک مفتی وہ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک مفتی اور مولوی مجدد الافسانی بھی ہیں، 40 پہلوان جناب لٹک گئے، آپ کی جناب داڑھی مبارک کے ساتھ اس طرح پکڑ گئے۔ جہانگیر نے کہا کہ بس یہ تھے ساڑھے، جہانگیر نے کہا یہ دربار جہانگیری کی نا یہ عذاب ہے کہ جو بھی مجھ جہانگیر بادشاہ کے سامنے آتا ہے تو وہ گردن جون سے ہے وہ نیچے جھکاتا ہے۔ تو جب حضرت مجدد پاک مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب آتے تھے تو پھر آپ اور سینہ نکال کے تو سر مبارک جون سے نا وہ آپ اور یوں اوپر کر دیا۔ اس وقت کے ہر دور میں درباری ملا ضرور رہے ہیں، یہ ہم نے ذہن میں رکھنا۔ ابھی ان کی تصویریں آ گئی آج، وہ درباری ملا، وہ کون سی ملویت اور وہ کون سی پیری، کبھی ایک کی سیاسی کی جھولی میں تم جا کے بیٹھے، کبھی دوسرے کی سیاسی میں جھولی میں جا کے بیٹھے، پھر تم کہتے لبیک کا نعرہ سیاسی اور سیاسی کے جھولی میں بیٹھنے والوں، اور تم کو تو لبیک کا نعرہ سیاسی لگے گا۔ لبیک کے نعرے کا پوچھے تو ممتاز قادری سے پوچھو کہ ڈیالہ کی جیل ہو، پھانسی کا پھندا سامنے لگاؤ، پھر پتا پھانسی کا پھندا چوٹ کر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ۔ گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ برکت روحانی لاہور اس وقت نا مرزا قادیانی، یہ ہے عشق مصطفیٰ کی پاور، ان کو تو بھول ہوگی نا۔ تو یہ آقا و مولا حضور علیہ السلام کو جو نام نامی ہے نا، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نام کے اندر ایسی چاشنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دی ہے کہ قیامت تک لوگ نام محمد کے اوپر اپنی گردنیں کٹانا یہ سعادت سمجھیں گے۔ کیوں جی؟ ہے یہ بات یا نہیں ہے؟ جان دینا سے تیار ہونا انشاءاللہ۔ غلامی رسول میں قرآن بھی قبول ہے غلامی رسول میں پرچہ بھی قبول ہے، انشاءاللہ یا یہاں بیٹھ کے جھوٹ نہ بولے۔ انشاءاللہ۔ جب کہنا ہے تو پھر آج تو ہر بندہ یہ کہتا جی میں محمد عربی کا بڑا غلام، محمد عربی کا وہ کون سا غلام جو پوری زندگی ایک پرچہ بھی نہ جھل سکا اور جو پوری زندگی ہاتھ کے اندر کڑی بھی برداشت نہ کر سکا، اور وہ کون سی جوانی کہ 2 دن پتہ سائیوان لاہور کی جیل میں بھی نہ گزار سکے۔ محمد عربی کی غلامی یہ نہیں، محمد عربی کا غلام تو وہی ہے کہ فیض آباد کی سرزمین ہو، عمر 18 سال ہو، سینہ گولیوں سے چھلنی ہو، جاتے جاتے پتہ یہ نعرہ لگا دے تاجدار ختم الانبیاء۔ محمد عربی کا غلامی تو یہ ہے
یہ تو نہیں ہے نا محمد عربی کے غلامی کہ جناب ایک تھانے دار ایک جمعدار کو بندہ دیکھے پھر بندے کی ٹانگیں کانپنے لگ جائے. یہ ذہن میں رکھنا, یہ تیتر بٹیرے ان کے دین نہیں ہے ان کے موافق, نہ یہ چڑے بٹیروں کا دین ہے, یہ تو محمد عربی کے شیروں اور شاہینوں کا دین ہے. بے شک بزدل بندے کا کم نہیں ہے دین کی بات کرنا. اور بے بزدل بندہ بغیرت, وہ تو ماں بہن بیٹی کی عزت نہیں بچا سکتا, تو وہ محمد عربی کے صحابہ کی وہ عزت بچائے گا. یہ بزدل بندے کا بس کی بات کوئی نہیں, جس کے دل میں منافقت ہے. اور یہ جو منافق ہے نا, جو کافر ہے, یہ تو قرآن کی نص ہے, ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون. یہ 10واں پارہ سورہ انفال کی یہ آیت مبارکہ ہے, یہ قرآن کی نص ہے. قرآن دی منی ہے, یہ عمران خنزیر دی منی ہے. ہاں جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر مرض ہے, وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر کفر ہے, جن کے دلوں کے اندر منافقت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ تو جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے. ممتاز قادری ہمارا ہیرو ہے. بے شک بے شک کس کا ہیرو ہے جی؟ بے شک. دائیں بائیں دیکھیں. اب بتاؤ, ممتاز قادری صاحب اس لیے ہمارے ہیرو ہیں کیونکہ انہوں نے آقا و مولا کی عزت ناموس پر صحیح ببر شیروں کی طرح پیر رکھے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ نعرے جو سے ہیں وہ مالکوں کے ہی ہوتے ہیں, کتوں کے نعرے نہیں ہوتے. اس لیے حضرت نے ساروں کے نعرے ختم کیے. نعرہ لگے گا تو صرف اور صرف تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا. بے شک حضرت فرمانے سے کوئی زندہ باد نہیں, اگر زندہ باد ہے تو وہ تاجدار ختم نبوت ہی ہے, اور اس کے بعد اگر کوئی زندہ باد ہے تو وہی زندہ باد ہے جس نے آقا و مولا کی عزت ناموس کی پہرے داری کی. علم الدین زندہ باد, غازی مولا ممتاز قادری زندہ باد, امیر المجاہدین زندہ باد. جرت و بہادری, جرت و بہادری. سیکریٹریٹ میں جھولی میں بیٹھنے والا وہ پیر و مولوی زندہ باد ہے, یا محمد عربی کے نام پہ ڈالے کی جیل میں بیٹھ کر دال کھانے والا 5 سال اور پھر پھانسی کے گھاٹ پر جا کر پھندا پھانسی کا چومنے والا وہ زندہ باد ہے. قرآن کی ناس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گگو بن کے نہیں رہنا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں 2 آنکھیں 2 کان دی ہیں, دیکھو سنو سمجھو پھر فیصلہ کرو. آپ کو بھی نہیں اتنا پتہ لگ رہا کہ رسول اللہ کے دین کے جون سے ہیں وہ پہرے دار کون ہے اور دین کے صداقار کون ہے. تو اس لیے آقا و مولا کے چمکتے دین کے ساتھ کھڑے ہوں. ممتاز قادری صاحب ہمارے ہیرو ہیں, جنہوں نے ان کو پھانسی دی وہ بھی ہمارے ہیرو ہیں. آج تو یہ منافقت ہے نا, لوگ کہتے ہیں جی ممتاز قادری ہمارا ہیرو, تو جنہوں نے پھانسی دی وہ بھی جماعت ہماری ہے, وہ بھی جماعت. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لے کر آئے, سورہ مجادلہ, وہ ہرگز ان سے دوستی نہیں کریں گے جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں. اب بتاؤ, باتیں 2 ہی ہیں. اب بتاؤ ممتاز قادری نے اللہ کے رسول کی مخالفت کی ہے یا جنہوں نے پھانسی دی انہوں نے کی ہے؟ آپ ان کے ساتھ چلیں گے. آج یہ نون لیگی یہ کہتے ہیں جی ہم ان کے جناب بڑے غلام, اور جی ممتاز قادری تو ہمارا ہیرو, لیکن نواز شہباز بھی ہمارے ہیرو. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ممتاز قادری کو پھانسی دی. اس قاتل سے اور بطول سے ہمدردی بھی. بتا کس سے محبت کا صلہ مانگے گا, اور سجدہ خالق اور ابلیس سے یارانہ بھی. بتا کس سے عبادت کی جزا مانگے گا. اب بتاؤ, لوگ کہتے ہیں جی ہم جناب ختم نبوت کے پہرے دار, تو جنہوں نے عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا ان کے ساتھ بھی آپ ہیں. آج لوگ یہ کہتے ہیں جی گستاخ رسول کی ایک سزا, سر تن سے جدا. قتل کریں گے. ہم اپنے نبی کی عزت ناموس کے لیے کھڑے ہیں, ہم نے آقا و مولا کے نام کا کلمہ پڑھا, ہم ان کے ساتھ کھڑے. تو پھر آپ اس جماعت کی حمایت کریں گے جنہوں نے آسیہ ملونہ گستاخ رسول کو سرعام پروٹوکول کے ساتھ جہاز میں بٹھا کے باہر رہا کر دیا. کیا مدینہ کی ریاست یہ تو یہودیوں کی ریاست بھی ایسا نہ ہو سکا جس نے سرعام میرے اور آپ کے آقا و مولا کی عزت ناموس پہ اس نے بے ادبی کی, سرعام معاذ اللہ اس نے گالیاں نکالی. آپ کو سمجھانے کے لیے جملہ سخت میں استعمال کر رہا, اس کی ججمنٹ میں اس کی فیصلہ آپ پڑھیں. آسیہ ملونہ گستاخہ جو ان سے نا چوڑی خنزیر سے بھی بدتر, اس کا جو فیصلہ انہوں نے رکھوایا, جج نے اس میں یہ ریمارک لکھے ہیں کہ یہ باعزت اس کو ہم بری کرتے ہیں. کہ یہ مدینہ کی ریاست ہے جس نے حضور کی آقا و مولا کی عزت پر حملہ کیا, جس نے آقا و مولا کی جناب شان اقدس میں گستاخی کی, اس کو تم نے یہ لکھ دیا کہ جناب یہ تو باعزت بری ہوگی. مدینہ کی ریاست یہ ہے کہ جو بھی آقا و مولا کی شان اقدس میں گستاخی کرے گا تو پھر گستاخ رسول کی ایک سزا, سر تن سے جدا. اب لوگ یہ کہتے ہیں جناب آپ ان کے ساتھ بھی کھڑے. تو یہ بات یہ ہے کہ ہر بندے کی ایک سیاسی وابستگی ضرور موجود ہوتی ہے. ہم اس طرح نہیں ایک دوسرے کو دیکھتے, آپ بیٹھے ہوں گے مختلف سیاسی لوگ وابستگیاں رکھنے والے,
اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو پسند فرماتا ہے کہ میرا بندہ گناہگار ہو پھر وہ مجھ سے معافی مانگے. ایک مرتبہ کسی دین کی طرف آؤ تو صحیح. آج آپ بیٹھے بیٹھے توبہ کا دروازہ بند ہو جانا, آج نہیں تو کل رات اندھیری قبر کی آ جانی, سامنے موت کا فرشتہ آنا, حالت نزاع بالکل موت کا دروازہ بند, تو اس سے پہلے آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے. آج آپ بیٹھ کر آپ لوگوں نے توبہ کر کے جانا. توبہ کریں گے نا جی انشاءاللہ. انشاءاللہ. شاید ہم میں کوئی ایسا خوش نصیب ہو, ہم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ ہم لوگ یہ دعوت دار نہیں ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ مساجد بنا لی. کوئی ایسا بندہ جو کھڑا ہو کے یہ کہے جی میں نے 100 مسجدیں بنائی, کوئی بندہ یہ کہے جی میں نے 50 بنا لی, کوئی کہے 500. ہم بہت زیادہ مساجد نہ بنا سکے, لیکن کم سے کم ہم ان کے ساتھ بھی نہیں کھڑے ہوئے جنہوں نے T20 میچ کروانے کے لیے مساجدوں کو تالا لگایا. ہم ان کے ساتھ بھی نہیں کھڑے ہوئے جو جوتوں کے دوران جوتے پہن کے مساجد کے اندر گھس گئے, جنہوں نے قرآن مجید بھی نیچے پھینکے, معاذ اللہ, جنہوں نے سیاستہ کی کتابیں بھی جناب نیچے پھینکی. تصاویر ہمارے پاس موجود ہیں, ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. ہم گستاخان رسول کو قتل نہ کر سکے, ہم آسیہ ملونہ گستاخہ کو گولی بھی نہ مار سکے, اس کا سر تن سے جدا نہ کر سکے, لیکن قسم باخدا ہم ان کے ساتھ بھی نہ کھڑے ہوئے جنہوں نے آسیہ ملونہ گستاخہ کو رہا کیا. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ گناہگار کے لیے معافی ہے. گناہگار تو سب ہے نا, کوئی ایک بندہ اسٹیج سے یا نیچے سے نہیں کھڑا ہو سکتا جو یہ دعویٰ کرے کہ جی مجھ سے آج تک گناہ نہیں ہوا, کوئی خطا نہیں ہوئی. خطا کار سیاہکار گناہگار ہم ضرور ہیں, لیکن ہم غدار نہیں ہیں. میدان کربلا میں اب بتاؤ, ایک طرف حسینی کھڑے 72 کی تعداد, دوسری طرف کھڑے کون جی؟ یزیدی. اونچا بنو کون؟ یزیدی. یزیدیوں کی جو تعداد تھی نا وہ 25,000 سے شروع ہوتی ہے. مختلف روایات ہیں, 1 لاکھ سے وہ تجاوز کرتی ہے. کم و بیش 1 لاکھ یزیدی اس طرح سامنے فوج لے کے کھڑے. تو یہاں حضرت امام حسین اور خادم حسین جناب کتنے کھڑے 72. جنگ کی وجہ کیا تھی, مسئلہ کیا تھا؟ یہی تھا کہ یزید کا ایک مطالبہ تھا. یزید یہ کہتا تھا جناب آپ مجھے اپنا صدر وزیر اعظم بنا لیں, آپ مجھے اپنا حاکم زمانہ, آپ مجھے اپنا امیر بنا لیں, آپ میرے ہاتھ پہ بیعت کر لیں, آپ مجھے ووٹ دے دیں, آپ میرا نظام کو نفاذ ہونے دیں, بدلے میں یزید آپ کو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں. جس نے آج کہتے ہیں ٹوٹی بھی دیں گے, بچہ جو ہے پڑھتی کرا گے, جناب روڈ بھی پکی کرا دیں گے. یزید نے کہا جو آپ کہیں گے, آپ گورنری بھی دینے کے لیے تیار, مراعات بھی دینے کے لیے تیار, پیسہ بھی دینے کے لیے تیار, جو منصب آپ کہیں گے میں آپ کو دینے کے لیے تیار, بدلے میں آپ یزید میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لیں بس. آپ سنیں حضرت امام حسین کے ماننے والوں, آپ نے فرمایا کہ کربلائیں سجا دیں گے. سب سے بڑے گدی نشین آپ ہیں, مدینہ پاک سے بڑھ کر اور بڑی گدی تو کوئی نہیں ہے نا جی. اور سب سے بڑے گدی نشین سجادہ نشین پیر بھی آپ ہی تھے اس وقت کے. تو آپ نے آگے سے فرمایا, آپ نے فرمایا کہ ہم کربلائیں سجا لیں گے, دودھ پیتے بچے بھی کٹوا دیں گے, اور جسم کے ٹوٹے ٹوٹے کروا کر سر اپنا تن سے جدا کروا کے نیزوں پہ چڑھوا دیں گے, لیکن قسم پا خدا مجھ جیسے حسینی قیامت تک تم جیسے یزیدیوں کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتے. آج کے دنیا دار کمینے یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ہاتھ میں بیعت کر لیں گے؟ نہیں, ہم نے جس ہاتھ پہ ہاتھ دیا, ہم نے بیعت کی خادم حسین کے ہاتھ پر, نہ عمران خان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے, نہ نواز کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. مر جائیں گے, جوانیاں جیلوں کے پیچھے گزار دیں گے, جسم کے ٹوٹے کروا دیں گے, لیکن قسم پا خدا کبھی بھی دنیا دار کمینے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے. انشاءاللہ